हमारे साथ स्टूडियो में ITU FM 90.4 के स्टूडियो में मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब. दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एंकर पर्सन हैं, मशहूर ज़माना एंकर पर्सन हैं. हम सभी इनको ना सिर्फ जानते हैं, एडमायर करते हैं, क्योंकि जो इनका शो रहा है, द वन आई थिंक दैट हैज़ बिन मोस्ट पॉपुलर सो फार हैज़ बिन वन जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ रियलिटीज़ जिनसे हम बड़ी खुशी से नावाकिफ रहा करते थे. क्या हम दूध के धुले हैं इज़ अ नेम जो अभी भी कहा जाता है, बोला जाता है तो फ़ौरन याद आते हैं वो शोज़ कि जिनमें हमने सही हकीकत देखी कई खाने पीने की जगहों की और जगहों की कि वहाँ पर क्या होता रहा था, हाउ इग्नोरेंट वर वी वर टुवर्ड्स ऑल दैट. और अभी अगर मैं जिक्र करूँ तो GNN के साथ वाबस्ता है, GNN के संग अनदर वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट यूनिक शो उसको होस्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर. जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नहीं, मैं तो चाह रही थी और अच्छे अल्फाज में, बिकॉज वंस यू नो यूर इंट्रोड्यूसिंग अ होस्ट एज अ होस्ट, वो काम दुगना मुश्किल हो जाता है. एंड यू नो अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन योर शोल्डर्स कि आप सही तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. नहीं, बट देन अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर ITU FM. तो मेरे ख्याल से बात मैं कुछ शुरू करना चाहूँगी कि आप शुरू से मीडिया से वाबस्ता नहीं थे. नहीं था. कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक जो पहुंची है कि सोर्स से पहुंची है, सोर्स पर भी हम आएंगे, इज दैट यू वर अ बैंकर ओरिजिनली. नहीं बैंक, हाँ शुरू में मैंने किया है, इंटर्नशिप की मैंने बैंक में, प्लैटिनम कमर्शियल बैंक था, उसमें मैंने इंटर्नशिप की. और अभी कुछ महीने ही मैंने काम किया था, तो उन्होंने मेरा काम देखा, वो बड़े सेटिस्फाई थे, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम भी कर देता. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चा अच्छा है, और उन्होंने मुझे पक्का कर लिया. अब मैं रेगुलर एम्प्लॉई हो गया, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ पे रहा नहीं. क्योंकि मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि एक दोस्त है, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने मेरे अंदर ये पोटेंशियल एक्सप्लोर किया कि ये अच्छा बोल सकता है. बिल्कुल. तो उन्होंने कहा कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको तो मार्केटिंग साइड पे आना चाहिए. तो मुझे ये लगा कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना एतमाद का इज़हार किया है, तो कोई चीज़ उन्होंने मेरे अंदर देखी है, तो वो छोड़ के फिर मैंने पैकेजिंग कंपनी बनाई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई, तो फिर मैं उधर चला गया. अच्छा, हाउ नाइस इज दैट. तो फिर वहाँ से आपका ये क्या हम दूध से धुले हैं तक का सफ़र जो है, उस पर ज़रूर रोशनी डालिए. हाँ, वो ये हुआ कि हमारे मेंटोर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सुहेल अब्बास मिर्ज़ा साहब. फिर अगेन उन्होंने मेरे से जब उनकी बातचीत होती थी, तो उन्होंने ये मेरे अंदर टैलेंट एक्सप्लोर किया. उन्होंने कहा कि आप अच्छे स्पीकर हैं, आप अच्छा बोलते हैं, किसी भी चीज़ को आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको मीडिया साइड पे आना चाहिए. और उसके लिए उससे भी पहले उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स पे कोई काम नहीं हो रहा, तो आपको ये काम करना चाहिए. तो हमने आज से कोई 20 साल पहले पाकिस्तान की पहली कंज्यूमर राइट्स की NGO हमने बनाई, और फिर परवेज़ लाई साहब से मिले, राजा बिशारत साहब से मिले, उनको प्रेजेंटेशन दी, और 2005 में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पंजाब असम्बली से पास करवा लिया. वंडरफुल. उसके बाद फिर ये हुआ कि 2007 में वो जब नोटिफाई हुआ, और पहली कंज्यूमर कोर्ट बनी फरवरी 2007 में लाहौर में, आफ्टर 1947. उससे पहले कंज्यूमर कोर्ट तो थी नहीं. चले देर आए दुरुस्त आए. हाँ, तो वो पहली कोर्ट बनी. उस पहली अदालत में पहला केस मैंने दायर किया. और एक बड़े ब्रांड के खिलाफ किया, बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान की, उसके खिलाफ किया. फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ. एक खातून थी, डायबिटिक पेशेंट थी, उनके वो एक शैम्पू खोलते हुए उनके हाथ पे कट लगा, उसके एजेस इतने शार्प थे कि वो अब उनका वो वूंड हील अप नहीं हो रहा था. उन्होंने हमारे से रब्ता किया, हमने कंज्यूमर कोर्ट में किया, और उस मशहूर ब्रांड को अपनी बॉटल का डिज़ाइन भी चेंज करना पड़ा, और उनको हर्जाना भी देना पड़ा. उससे हमें ज़रा हुआ कि यार यहाँ पे काम शुरू हुआ है. बिल्कुल. फिर एक बड़ा मशहूर ब्रांड था जो 100% खुश्की और सिकरी का खात्मे का दावा करते थे. सही. हमने उनको चेक करवाया, तो हमने कहा कि ये तो आप गलत एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं. एब्सोल्युटली. वो फिर उनको भी फाइन हुआ, उन्होंने अपना एड भी ठीक किया, पैकेजिंग भी ठीक की. फिर वहाँ करते करते हमने एक जैम को, एक मशहूर ब्रांड की जैम चेक की. जैम चेक की तो उनका जो रेगुलर प्रोडक्ट थी
اس میں اور ڈائٹ جیم دونوں میں شوگر کی مقدار ایک جتنی تھی. ہاؤ مسلیڈنگ کہ آپ دیکھیں کوئی اگر پیشنٹ ہو کسی میڈیکل کنڈیشن کے تحت اگر شوگر فری کرے تو وہی کنزیوم کرے. تو وہ کیا, اس سے ہمیں تھوڑا سا ہوا کہ یہ تو کام خراب ہے. پھر ایک ہم نے کیچپ چیک کی, اسی برانڈ کی کیچپ چیک کی, تو وہ اب ٹومیٹو کیچپ جب ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹماٹر یعنی اس ٹماٹر کا گودا پایا جائے گا, اس کی پلپ پائی جائے گی. بالکل. لیکن اس میں گاجر کی پلپ نکلی, اور انہوں نے اس کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے کسٹمرز کو انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس میں ہم ویجیٹیبل پلپ ڈال رہے ہیں. اب وہ اس میں گاجر کی پلپ کو وہ ویجیٹیبل پلپ کی آڑ میں اس کو کور کر دیتے تھے. وہاں سے ہم نکلے تو ایک اور برانڈ کو چیک کیا, وہ بھی ایک پاکستان کا ایک بڑا برانڈ تھا. اس میں نہ ٹماٹر کی پلپ نکلی نہ گاجر کی پلپ نکلی, اس میں آلو کی پلپ نکلی. اس کے بعد ہم نے ایک تیسرا برانڈ چیک کیا, اس میں نہ ٹماٹر کی پلپ نکلی نہ گاجر کی نکلی نہ آلو کی پلپ نکلی, بلکہ اس میں صرف سٹارچ نکلی. یہ ہم جو کپڑوں کو مایا لگاتے ہیں اراروٹ, وہ نکلا. وہاں سے پھر یہ ہوا کہ یہ چیزیں تو بڑی الارمنگ ہے. ان دنوں یہ تھا کہ سہیل بھائی مجھے پڑھاتے تھے اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ اس میں دودھ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیچپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پتی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, چکن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پانی ایسا ہے. تو یہ ایک ایک چیز سہیل بھائی نے مجھے پڑھائی تھی. ہم جب اس کو پریکٹیکلی لے کے نکلے تو وہ ویسے نکلنا شروع ہوئی. وہاں سے پھر میرا وہاں پہ ایز اے گیسٹ میں آتا تھا, تو انہوں نے ویلیو ٹی وی والوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا خود آ کے دیکھیں بھی اور دکھائیں بھی, پکڑیں بھی. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. لیکن پھر جب اے ٹی وی پہ ہم آئے تو اے ٹی وی پہ تو پھر ہم اس وقت تک پنجاب فوڈ اتھارٹی ہم نے بنوا لی تھی. پہلے کنزیومر کورٹس بنوائی, پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی میں نے بنوائی. ہاؤ ونڈرفل اینڈ مچ نیڈڈ. تو اس سے پہلے اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی تھی کہ جو فوڈ انسپیکٹرز تھے جو یہ چیک کرتے تھے وہ بیسیکلی فوڈ انسپیکٹرز نہیں تھے, وہ سینیٹری انسپیکٹرز تھے. وہ کسی بھی پریمیسز کی سینیٹری کنڈیشنز کو چیک کرنے جاتے تھے اور ان کو فوڈ انسپیکٹر کا جان لگ پڑا. اور ان کے پاس نہ وہ تعلیمی قابلیت ویسی تھی, نہ ان کا کوئی ایکسپوجر تھا اس طرح کا, لیکن وہ اور پھر ان کے پاس پاورز بھی نہیں تھی. وہ کسی کو بھی اگر جرمانہ کرتے تھے تو 500 روپے کر دیتے تھے, بہت بڑا جرمانہ کر دیا تو 3000 روپے کر دیتے تھے, اس سے زیادہ جرمانہ نہیں تھا. سیلنگ کی پاورز بھی ان کے پاس نہیں تھی. یہ پھر ہم نے ایشوز دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب سے کہا, پنجاب فوڈ اتھارٹی 2011 میں بنوا لی, اس پہ رولز بنائے سارے. پھر اس کے بعد اس وقت تک پھر میں ٹی وی پہ آ گیا تھا. بٹ یو ہیڈ ہینڈز آن ایکسپیرینس نا, آپ نے اس پورے پروسیس کو کچھ حد تک انیشیٹ بھی کیا, یو ٹوک اٹ فارورڈ. تو جب تک میرے خیال سے ذمہ داری آپ پر آئی ٹو ہوسٹ اٹ, یو ہیڈ سو مچ نالج اباؤٹ دیٹ فیلڈ آلریڈی دیٹ اٹ مسٹ ہیو کم ویری نیچرلی ٹو یو. اور وہ اسی لیے شاید ہمیں بھی اتنا افیکٹو لگتا تھا بیکاز اٹ سیمڈ ویری ایفرٹ لیس آن یور پارٹ. اور ہماری تو جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی ذکر کیا کہ آنکھیں کھل گئی اس کے بعد کہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. بہت ظلم ہو رہا ہے. تھنگز انامیجنیبل, جو چیزیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ آپ نے کس طرح بے نقاب کی کہ اس طرح ہوتا ہے. اور یہی ہے جو ہم اتنے عرصے سے کنزیوم کرتے بھی آ رہے ہیں. بڑا کلب تھا, بلکہ زیادہ تر تو میرے پروگرام اسی طرح ہی آن ایئر گئے ہیں. کچھ پروگرام تھے جو رک گئے تھے مختلف دباؤ کی وجہ سے, بلیویبل. اور کچھ میں تو یہ ہوا کہ ہائی کورٹ سے میرے پروگرامز کے خلاف سٹے آ گیا تھا کہ یہ ایپیسوڈ آن ایئر نہیں ہو سکتا. Obviously. اب اس میں ایک بڑا کلب پاکستان کا جس کی ممبرشپ کے لیے لوگ سال ہر سال ترستے ہیں, ٹھیک, وہاں سے ہم نے جو کچھ پکڑا وہ ہم عوام کو نہیں دکھا سکے. ٹھیک, اسی طرح ایک اور بڑا کلب, وہاں سے بھی جو کچھ ہم نے پکڑا اس کے بعد تو ایمان ہی اٹھ گیا کہ یار یہ ایسے بڑے بڑے نام ہیں. اور ایک بڑا 5 اسٹار ہوٹل, وہاں پہ ہم جا رہے اور جاتے ہوئے سرکار کی ٹیم واپس آ گئی. تو اس طرح کے بھی ظاہر ایشوز ڈیفینیٹلی, obviously it's a part of the package. مگر کبھی کوئی ایسا شو جو آپ نے کنڈکٹ کر لیا ہو سکسیزفلی اور پھر اس کے بعد آپ کو کہہ لیں اس کا بیک لیش فیس کرنا پڑا ہو, اس طرح کا اینی ایکسپیرینس کے بعد آیا کوئی سویئر سم تھنگ بگ یو وڈ لائک ٹو مینشن؟ کہ کچھ ایسے ہوئے کہ جس میں ہڈیاں بھی ٹوٹی, کچھ ایسے ہوئے کہ اس میں پرچے بھی ہوئے,
کچھ ایسے ہوئے کہ جس میں بعد میں وہ گھر تک آئے, پیچھا کرتے رہے, کچھ نے جو تھریٹس کیے. ایک بار ایسے ہوا کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا. تو یہ سارے معاملات, یہ ہر پروگرام کے بعد زیادہ تر کے بعد اسی طرح ہی ہوتا تھا. بلکہ ہم جب جاتے تھے تو سب سے پہلے تو وہاں پہ موقع پر, اچھا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کون کون پکڑ سکتا ہے. بالکل بالکل. تو وہاں سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ وہ لوگ جیسے ہی جاتے تھے تو میں تو اپنا فون ایئرپلین موڈ پہ کر کے تو گاڑی میں رکھ جاتا, لیکن انہوں نے ہمیں ہمارے ہی کسی دوست کا ریفرنس دینا, اور ہمارے ساتھ انہوں نے فون پہ اس کی بات بھی کروانی. ٹھیک. اب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ آنا ہے, تو ہم نے انہیں ٹال دینا کہ جی اس وقت ہمارے ساتھ فوڈ والے ہیں تو ہم ایسے تو نہیں کر سکتے, ہمیں اس کو کر لیں دیں, اس کے بعد ہم کریں گے. جی فوڈ والوں پہ دباؤ آنا, انہوں نے کہنا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت میڈیا ہے تو ہم ایسے تو نہیں روک سکتے. تو ہم نے ایک دوسرے پہ ڈال کے تو ہم نے آپریشن کر کے نکل جانا کہ بعد میں دیکھی جائے گی. جی بالکل. تو دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب انہوں نے دیکھنا کہ اس کو ہم نے سفارش بھی کروا دی ہے, یہ ٹون ڈاؤن ہی نہیں ہوئے, یہ پھر بھی اسی طرح کھوج کے چیزیں نکال رہے ہیں, تو اس سے انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ہمارا نا فون کارگر نہیں ثابت ہوا. پھر دوسرا یہ ہوتا تھا مرحلہ رشوت کا آ جاتا تھا. جتنا بڑا برانڈ ہوتا تھا اتنے پیسے موقع پہ دینے کو تیار ہوتا تھا کہ جی ہم فوڈ والوں کو بھی راضی کر کے بھیجیں گے, آپ کو بھی راضی کر کے بھیجیں گے, آپ نے مہربانی کریں اور یہاں سے چپ کر کے چل جائیں. تو وہ بھی ان کا ناکام ہو جاتا تھا, انہیں پتا تھا کہ یہ پیسے نہیں لیتے. اس کے بعد پھر تیسرا ہو جاتا تھا کہ اچھا ہن پھر تہاڈی ایسی تیسی. اس کے بعد پھر وہاں موقع پہ لڑائیاں بھی ہوتی تھی. وہ جس طرح کا ہر بندے کی نیچر فرق ہے, کوئی گالیاں دیتا تھا, کوئی بند دروازے کر کے, تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی تھی. تو اس کے لیے ہم نے پھر بیک اپ بھی رکھا ہوتا تھا. بلکہ ایک بڑی فیکٹری تھی, تو اس میں ہم نے 72,000 گندے انڈے پکڑے. اوہ گاڈ. اب اسے ایگ پاؤڈر بنا رہے تھے, اور وہ ہم نے جب انہیں دیکھا کہ جی یہ نہیں باز آ رہے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے فیکٹری کے گیٹ بند کرا دیے. فیکٹری گیٹ بند کرا کے انہوں نے کہا کہ اب ان کو پھینٹی لگائیں اور ان کے کیمرے بھی توڑیں. تو وہاں ہم نے بڑی ٹیکٹ فلی, سب سے پہلے تو ہم نے اس وقت, اب تو میموری کارڈ آ گئے کیمرے میں, اس وقت ڈی وی آر تھی, تو ہم نے ڈی وی آر نکال کے اس کو ہم نے چھپا دیا, سیکیور کیا کہ جی اگر کیمرہ ٹوٹے بھی تو ریکارڈ ہمارے پاس رہ جائے. تو اس دوران چونکہ ہم اس وقت تک اتنے سمجھدار ہو چکے تھے کہ ہم نے اپنا بیک اپ رکھا ہوتا تھا. فوری طور پہ کال ملا کے اس کو کہا کہ جی پولیس منگائے. ادھر انہیں ہم نے انگیج کیے رکھا. بائی دا ٹائم پولیس آئی, پھر ہم نکلے تو اور اس کو سیل کروا دیا. اب وہ فیکٹری 120 دنوں کے لیے سیل ہوئی, لیکن اس کے بعد کوئی سفارشیں تھیں, بڑی بڑی سیاسی سفارشوں سے لے کر پاکستان کی بہت ہی معزز مذہبی شخصیت ہیں, ان تک سے بھی فون کروائے گئے. اور کتنا ان اے وے ڈسکریجنگ یا ڈی موٹیویٹنگ بھی ہوتا ہوگا دیٹ یو ٹرائنگ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. ہم صحیح کام کر رہے ہیں, صحیح طریقے سے کر رہے ہیں, اور پھر بھی ہمیں اتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, بٹ یٹ یو کنٹینیوڈ دیٹ جرنی فار آل آف اس. تو میرے خیال سے ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے, بیکاز اوبیسلی آپ دیکھیں پرسنل سیفٹی آپ نے رسک کی, آپ نے جس طرح کہا انڈر گراؤنڈ گئے, آپ کی فیملی لائف کمپرومائز ہوئی, پرسنل کمٹمنٹس کمپرومائز ہوئیں, مگر کام آپ نے جاری رکھا. تو صحیح بات ہے, ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اپنی ذات کے لیے تو جاری نہیں رکھا, بٹ فار دا پرپز دیٹ یو ہیڈ ان مائنڈ. یہ بس اللہ پاک کی مہربانی کہ اس نے اس کام کے لیے چن لیا, اور ایک شوق کے ساتھ, کیونکہ جتنی دعائیں ملتی تھی بیسیکلی وہ حوصلہ بڑھاتی تھی, اور آج تک مل رہی ہے ڈیفینیٹلی. Thank you for staying tuned to ITU FM 90.4. We're in this very interesting and gripping conversation with Mohsin Bhatti Sahab. His journey has been so interesting in so many ways کہ ان کی باتوں سے ہم جہاں خوب فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں آپ کے ایکسپیرینسز کو. تب جب آپ پر گزری ہوگی بڑے اسٹریسفل سچویشنز ہوں گے, آج ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے سن کے. وہ اسٹریس والا ایلیمنٹ ہم شاید ریئلائز نہیں کر پاتے, مگر آپ کی ہوئی محنت کا پھل ضرور ہم ابھی بھی انجوائے کریں. بیکاز دیکھیے کچھ تبدیلیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ صرف وہ اس وقت کام نہیں آتی ہیں, یا ان لوگوں کو جو اس وقت موجود ہوتے ہیں کام نہیں آتی ہیں, دے بینیفٹ دا جنریشنز ٹو کم. تو میرے خیال سے جو لیجسلیچر پہ کام ہوا, جو رولز پر لاز پر ہوا, جو ادارے جو ہیں وہ بنے,
وہ اس طرح کی ایفرٹس ہیں کہ ان سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آگے کئی سالوں تک کئی جنریشنز فائدہ اٹھائیں گے. اب کچھ میرے خیال سے بات جس طرح فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے, آپ کے نظر میں اب بہتری کافی حالات میں آ چکی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ نیکسٹ میجر گول دیٹ یو ہیو ان مائنڈ, یا ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ یہ اب کام بڑا ضروری ہے, یہ ہونا چاہیے, تو وہ کیا ہوگا؟ دودھ. اوکے. دودھ پہ بھی بہت زیادہ کام ہونے والا باقی ہے. ابھی کچھ کام ہوا ہے, ابھی کچھ دن پہلے شروع کیا کام. وہ کیا کیا ہے کہ مختلف جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں کہ ان کے وہ جو اسپیسیفک انٹری پوائنٹس ہیں, ان کے علاوہ کہیں اور سے ادھر انٹری نہیں ہو سکتی ہے, تو ان کو پہلے فوکس کیا گیا ہے کہ اس گیٹڈ سوسائٹی کے اندر جو شاپس ہیں وہاں پہ جو بھی چیز بکے گی وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو معیار وضع کرے گی اس کے مطابق بکے گی. تو ان گیٹڈ کمیونٹیز سوسائٹیز کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تو اس کے اب بینیفیشری ہوں گے, اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے لاہور کو فوکس کیا جائے گا کہ لاہور کو ایک گیٹڈ کمیونٹی پورا بنا دیا جائے, اس کے انٹری پوائنٹس پہ کر دیا جائے, پھر اس طرح پنجاب کو کیا جائے گا, مختلف ڈویژنز کو کیا جائے گا. تو یہ ہے پلان, تو اس پہ ابھی کام ہونے والا ہے. لیکن اس میں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دودھ کی پیداوار ہماری جتنی کنزمپشن ہے اس سے تقریباً آدھی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ سینتھیٹک دودھ بھی ملتا ہے, ملاوٹ والا بھی ملتا ہے, جعلی دودھ بھی ملتا ہے. تو اس پہ جو کام ہونے والا ہے وہ ابھی خالص دودھ کی پیداوار بڑھانے والی ہے. پھر اس سے جب خالص دودھ کی پیداوار بڑھے گی تو ناخالص کی ریشو خود کم ہو جائے گی. بالکل. اس میں کسانوں کو دودھ کی صحیح پرائس دینا بھی اس میں شامل ہے. جب تک ہم کسان کو اس کی لاگت پوری نہیں دیں گے, وہ ڈیری سیکٹر میں انویسٹ نہیں کرے گا, تو دودھ کی پیداوار نہیں بڑھ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ جو جتنے بڑے برانڈ ہیں, جو کمپنیز ہیں, جو گوالے ہیں, یا یہ ملک شاپس ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں, یہ کسان سے لیتی ہیں 80 روپے لیٹر. کسان کو جو دودھ اس وقت کاسٹ کر رہا ہے وہ 200 روپے لیٹر کاسٹ کر رہا ہے. وہ اپنی لاگت سے آدھی سے بھی کم قیمت پہ ان کو بیچنے پر مجبور ہے. اگر اس کو اس کی قیمت صحیح مل جائے, وہ 3-4 کام کرے گا کہ وہ ان کی خوراک بہتر کر دے گا. ڈیفینیٹلی اس کو اگر مارجن ملے گا تو وہ اپنے جانوروں کی خوراک بہتر کرے گا. خوراک بہتر کرے گا. اس کے علاوہ ایک وہ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو کھونٹے سے باندھا جاتا ہے. اگر اس کو ایک وہ باڑا ایک 4 دیواری بنائے, اس باؤنڈری کے اندر ان کو کھلا چھوڑ دے, تاکہ جب انہیں بھوک لگے یہ چارہ بھی کھا لیں, جب انہیں پیاس لگے تازہ پانی بھی وہاں پہ موجود ہو, اس پانی کو پی لیں, اور جب انہیں گرمی لگے تو سائے میں چل جائیں, سردیوں میں ٹھنڈ لگ رہی ہو تو دھوپ میں آ جائیں. تو یہ ان کو اگر اتنی آزادی دے دی جائے اس سرٹن پریمیسز کے اندر, تو اس سے وہ اس سٹریس میں سے نکل آئیں گے کہ وہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے, انہیں گرمی بھی لگ رہی ہے, لیکن وہ بندے میں اٹھ کے جا نہیں سکتے. تو اس سے ان کی پیداوار جو ہے وہ ایک دم ڈبل ہو جائے گی. تو جیسے ہی ڈبل ہوئے گی تو ہماری یہاں خالص دودھ کی ریل پیل بڑھ جائے گی. بالکل. اور ایک چھوٹا سا چینج ہے, دیکھا جائے کوئی بہت ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, جو کوئی ایڈیٹو کاسٹ نہیں ہے, مگر وہ اس کا رزلٹ کتنا بہترین ہے, کتنا افیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ اب میری کوشش یہ ہے کہ میں ان اتھارٹیز کو یہ فورس کر رہا ہوں کہ خدا را اس طرف توجہ دیں, کسان کو دودھ کی صحیح قیمت دلوا دیں. اس سے نہ صرف ہمارے دیہات میں خوشحالی آئے گی اور ہمیں خالص خوراک ملے گی اور ہماری صحت بہتر ہوئے گی. ڈیفینیٹلی. اور ہسپتال ویران ہوں گے انشاءاللہ. تو دیٹس سم تھنگ گڈ ٹو لک فارورڈ ٹو. کافی بات میرے خیال سے کھانے پینے کے حوالے سے ہو گئی. میں تو آگے پیچھے بھی شوز میں ذکر کرتی ہوں کہ کوئی جو کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہتے ہوں گے یہ خاتون بیٹھ کے ہر وقت کھانے کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, بٹ obviously this was from a different angle. تو ابھی جو آپ کا شو ہے GNN کے سنگ از ڈفرنٹ فرام واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ ارلیئر, بٹ یونیک ان اٹس اون وے. تو اس کے بھی ایکسپیرینسز میں چاہوں گی آپ سے جاننا, کوئی اچھا سم تھنگ یو نو دیٹ اسٹینڈز آؤٹ کہ ہاں یہ ایک ایپیسوڈ بڑی یادگار تھی, یا کسی سے ملاقات اس شو کے ذریعے جو آپ کے لیے بڑی امپیکٹ فل رہی, اس کے بارے میں بتائیے گا. مجھے
ہم نے اس میں ظاہر ہے کوئی 150-200 کے قریب ایپیسوڈز کر چکے ہیں. ایکسلنٹ. اور بہت بہت جو اپنی سوسائٹی کے میں جنہوں نے بڑا نام کمایا ہے, عزت کمائی ہے, ہم ان کے ساتھ پورا دن گزارتے ہیں, ان سے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بے شک. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں, لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اپنا پروگرام جس میں نے بڑا انجوائے بھی کیا, بڑا کچھ سیکھا بھی, وہ تھا سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ. اوکے. وہ ایسا تھا کہ ہم نارملی کسی بھی پرسنالٹی کے ساتھ 2 پروگرام نہیں کرتے, لیکن سرفراز شاہ صاحب تھے کہ جن کے ساتھ ہم نے 2 پروگرام کیے. اور وہ ایسے تھا کہ ہم ان کے پاس گئے ہیں, ان سے جو بات کر رہے تھے وہ ہمارا بات ختم کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. اتنا کچھ تھا ایسے اندر جو گریں لگی ہوئی تھی, مختلف ایسے ان آنسرڈ کویشچن تھے ہمارے ذہن میں, تو وہ پوچھے جا رہے تھے اور شاہ صاحب ہمیں سمجھائے جا رہے تھے, اور اس سے جو ہے نا ہمارا وہ تسلسل توڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. اس دوران یہ ہوا کہ میری یہی فیلنگ دیکھتے ہوئے میرے پروڈیوسر جو عاصم ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے فوراً چینل فون کیا ڈائریکٹر پروگرامز کو کہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ساتھ 2 ایپیسوڈ کریں. انہوں نے فوراً اجازت دی, تو پھر ہم نے ان کے ساتھ 2 کی. وہ بہت یادگار تھا. ایکسلنٹ. اور کبھی کبھی مہمان اچھے ہوں بھی, اس کیلیبر کے ہوں دیٹ دے ہیو اے لاٹ ٹو ٹیل یو, مگر ہوسٹ ویسا نہ ہو تو میرے خیال سے یو کین ناٹ ڈرائیو دیٹ کائنڈ آف انفارمیشن اور انسپریشن آؤٹ آف دیٹ گیسٹ. مگر یقیناً یو ڈو یور پارٹ ویری ویل آلسو, کہ جہاں مہمان اچھے ہوتے ہیں وہیں آپ میزبان ماشاء اللہ اتنے بہترین ہیں کہ وہ انفارمیشن نکلوانا یا میرے خیال سے ایک اچھا شو بنانے میں آپ کی بھی تقریباً اتنی ہی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. یہ تو اب آپ خود اپنے منہ سے تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مجھے تو ابھی بھی نہیں, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں بار بار. تو اب مجھے کچھ بتائیے گا اباؤٹ یور فیملی اینڈ یو نو ہاؤ یور کڈز دے ویو یو, کیونکہ بچوں کے لیے کبھی کبھار پیرنٹس ماشاء اللہ اتنا بہترین اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں, اتنا بار ہائی کر دیتے ہیں کہ بچے کبھی کبھار انڈر پریشر بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ یو نو وی ہیو ٹو ریچ دس اسٹینڈرڈ جو ہمارے والدین نے ہمارے لیے سیٹ کیا, دیٹ دے آر نون فار دیئر آنیسٹی, دیئر انٹیگریٹی, اینڈ دے ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو ریچ دیٹ. تو کچھ گھر کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے والی جنریشن تھی, یہ وہ جنریشن تھی کہ جو سمجھتی تھی کہ ان کے والدین کو جو انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اس کو میٹ ہم کرتے تھے, انہیں آئیڈیلائز بھی کرتے تھے. تو لیکن یہ ہمارے والی جو اب ہمارے بچے ہیں وہ نالج میں ہمارے سے بہت آگے ہیں, ایکسپوجر زیادہ ہے, بالکل وہ ہمیں ظاہر آئیڈیلائز تو کرتے ہیں, لیکن نالج میں سکلز میں وہ ہمارے سے بہت آگے ہیں. ہم اب میرا بڑا بیٹا او لیول کر رہا ہے ماشاءاللہ, اور اس کی رائٹنگ سکلز دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اتنا اچھا لکھتا ہے. اور کچھ دن پہلے سے اس نے ابھی کوئی ویلاگ ریکارڈ کر رہا تھا اور ہسٹری پہ بات کر رہا تھا, تو اس کے ساتھ مزہ آتا ہے بات کر کے کہ کسی بھی ٹاپک پہ اس سے بات کریں. شاہ ولی اس کا نام ہے. تو شاہ ولی کے ساتھ ہم کسی بھی ٹاپک پر بات کریں تو اس کے پاس بہت ہینڈ فل نالج ہوتا ہے, دل خوش ہوتا ہے. جو چھوٹا بیٹا ہے حسنین, وہ سوشل ہے زیادہ, اس کی پوری سوسائٹی میں جان پہچان ہے, پی آر بہت ہے اس کی. اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے ایکویریم بھی بنائے گا, پلانٹیشن کا بڑا شوق ہے, وہ ماں کے ساتھ مل کے تو گھر پہ سبزیاں بھی لگاتا ہے. ایکسلنٹ. اس نے گھر پہ پودے بھی لانے ہیں, اس کی ہابی بھی یہی ہے کہ میں نے جانا ہے اچھے سے اچھے پودے لے کے آنے ہیں یا فش لے کے آنی ہے, اور میں نے اپنا ایکویریم سجانا ہے. اور اس کے لیے وہ بہت ایکٹیولی, اس کے لیے نہ گرمی اسے لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے, وہ خود گوڈی بھی کر رہا ہوگا, وہ خود پانی بھی دے رہا ہوگا. تو اور الحمدللہ یہ ماں بیٹے کی وجہ سے ہمارے گھر میں سارا سال گھر کی جو کچن گارڈننگ کی سبزیاں وہ ہمیں ملتی ہیں, ہمیں گندے نالے والی سبزیاں نہیں لینی پڑتی. بہترین بات, دیٹس ایکسلنٹ ٹو نو. آج کل تو میرے خیال سے بچوں میں کوئی ہابی ہونا ہی, اینڈ ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ ون تھنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ڈکلائن پر ہے. کافی بچوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے تو دے گو بلینک. ہم گیمز کھیلتے ہیں, اب دیٹس ناٹ اے ہابی. ہم انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں, دیٹس اگین ناٹ اے ہابی. تو ہابیز کا بھی کچھ ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں محسن صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی پہ
बड़ा एक मैं कहूँगी फोकस होता है रिसर्च पे. हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं, द एज दैट दे हैव ओवर अदर स्टूडेंट्स इज कि सिर्फ किताबी पढ़ाई में यकीन नहीं रखते. हमारी बेहतरीन यहाँ लैब्स भी हैं, उन्हें पूरा मौका भी दिया जाता है टू एक्सपेरिमेंट, टू डू रिसर्चेज एंड टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट एंड न्यू. तो आपने अगर कोई सजेशन देना हो ख़ास तौर पे ITU के स्टूडेंट्स को कि इस फील्ड पर काम किया जा सकता है, या क्योंकि इतना वास्ट माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, समथिंग यू वुड लाइक टू सी द यंगर जनरेशन वर्किंग ऑन, तो वो क्या कोई चीज़ होगी, क्या फील्ड होगी, किस हवाले से आप चाहेंगे उन्हें इनकरेज करना है? देखें, एक तो ये है कि ये तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं आपके पास अपने पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, और ये तो IT यूनिवर्सिटी है और आगे फ्यूचर ही IT का है. डेफिनेटली. तो जो कुछ आगे एडवांसमेंट जो इस शोबे में होनी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे अब जैसे अब चैट GPT उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये भी एक मोज़ा है नया. ठीक, डाटा साइंसेज है. तो अब ये आगे जो चीज़ें हैं वो ये हैं. बेशक. तो इसमें इस यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो दूसरों के पास नहीं है. बिल्कुल. और यहाँ से ही कई बिल गेट्स पैदा होंगे इंशाल्लाह. तो इंशाल्लाह, और ये लोग होंगे कि जिन इनके सॉफ्टवेयर की, इनकी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त टेक्सटाइल या लेदर की एक्सपोर्ट से बढ़ जानी है. ये एक स्टेज आ जानी है इंशाल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल. चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वही वाली बात कि कुछ लोगों से बात करते हुए दिल करता है कि सुनते जाएं उनके एक्सपीरियंसेस. तो हम तो लकीली अभी सुनेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो फॉर दोज हु आर वाचिंग और लिसनिंग टू अस लाइव, उनके लिए वक्त हमारा अभी फिलहाल ख़त्म हुआ जाता है. बट वन फाइनल मैसेज यू वुड वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस, व्हाट वुड दैट बी? वो ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो बराए मेहरबानी उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें. मिसाल के तौर पर कि मुख्तलिफ फ्लेवर्ड मिल्क देखती हैं माएँ, वो ये समझती हैं कि अगर हमारा बच्चा मिल्क शेक नहीं पी रहा या उनके पास टाइम नहीं होता, वो उसको मिल्क शेक बना के नहीं दे रही हैं, तो वो उसे फ्लेवर्ड मिल्क ले देंगी. अगर वो फ्लेवर्ड मिल्क है और उसके अंदर फल नाम की कोई शय ही नहीं है, सिर्फ उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो उससे बच जाएं. उसको और फिर जूसेस की बजाय फलों को तरजीह दें. बाजारी जूसेस के बजाय घर की चीज़ दें. बाजारी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की बजाय खुद बना के दें. उस दूध का डब्बा है, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें मिल्क फैट के साथ साथ वेजिटेबल फैट है, तो बराए मेहरबानी उसको दूध ना समझें. उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको कोई अज्जा नहीं समझ आते हैं तो गूगल कर लें. आजकल तो कितना आसान है, सहूलत. तो लेबल ज़रूर पढ़ें, उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो ज़रूर पढ़ें, और नहीं तो अपने बच्चों से पढ़वा लें, वो आपको सारा कुछ उसको खोल के दिखा देंगे. मुझे तो ये भी बड़ा एडवांटेज रहा कि मेरी बीवी चूँकि वो बड़ी अच्छी कंटेंट राइटर हैं और बड़ी अच्छी रिसर्च करके मुझे वो देती रही हैं. अब उनकी मसरूफियत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है तो बच्चे और बेगम ये मुझे सारी रिसर्च कर देते हैं. ये गुर की बात आपने एंड पे बताई है, इससे अब हम इंशाल्लाह आइंदा ज़रूर मुस्तफीद होंगे. बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ कॉलीग and one who's you know adored by almost everybody. तो बहुत शुक्रिया हम उनका भी अदा करना चाहेंगे, आमना साहिबा का, कि उनके ज़रिए आपसे भी राब्ता हुआ और आपने ITU FM 90.4 के लिए, हम सब के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, ITU के स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला. सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और इसके साथ मैं ज़रूर कहूँगी कि हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी तंग करेंगे. ज़रूर, मैं दोबारा ज़रूर आपसे मुलाकात होगी, और जो नए आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, बिकॉज दे आर इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग एवरी डे, उनके बारे में ज़रूर कुछ जानना चाहेंगे. सो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, टुडेज इंटरव्यू. मैंने जहाँ इतना कुछ मोहसिन साहब की बातों से सीखा है, इनके एक्सपीरियंसेस से जाना है, आपने भी आई एम श्योर जाना होगा, सीखा होगा, एंजॉय किया होगा. सो एज ऑलवेज वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक. तरीका आप जानते हैं. तो आज के लिए इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं. विद दिस, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस इज मी सीमल बिलाल साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज.